بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 18 امینڈمنٹ پہ، اور 18 امینڈمنٹ جو ہے آج کا بڑا ہارڈ ٹاپک ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جو بنیادی کور ایشوز ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے تو ایسے ایشوز پہ بات اٹھا دی جاتی ہے جس کی نہ کوئی منطق ہوتی ہے نہ کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے اور وہ آئین میں کوئی نئی ترامیم نہیں کر سکتی۔ ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی 1973 کے کانسٹیٹیوشن پہ، 1962 کے کانسٹیٹیوشن پہ، 1956 کے کانسٹیٹیوشن پہ، اور ہم یہ بات کرنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بنیادی طور پہ جب یہ کانسٹیٹیوشن بنائے گئے تو اس کے پیچھے کیا ان کے منطق اور مقاصد تھے۔ ویسے تو میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے اس چینل کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے طور پہ نہ استعمال کیا جائے، بلکہ ہم اپنی تربیت کی جائے، کانسیپٹ کلیئر کیا جائے، اور ہم جو اپنے ملک ہے اس کی سالمیت، اس کے بقا اور اس کے مسائل کو کم کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس مسائل کا رونا روتے ہوئے مسائل کا پارٹ بن جائیں۔ ناٹ دی پارٹ آف دی سلوشن نہ ہوں، ہم نے پارٹ آف دی سلوشن ہونا ہے۔ تو عزیز طلباء، بات ایسے ہے کہ پاکستان کا جو آئین تھا 1973 کا کانسٹیٹیوشن، اس کے بارے میں 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے اس چیز پہ سٹانس رہا ہے کہ وفاق سے اختیارات لے کے صوبوں کو دے دیے جائیں، اور یہ بیس بناتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے کہ وہ صوبائی خود مختاری کی بات کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح صوبائی خود مختاری کی بات کرتے تھے، لیکن یہ تب کی بات تھی جب متحدہ ہندوستان تھا، اور اس متحدہ ہندوستان میں قائد اعظم کی کوشش یہ تھی کہ کسی بھی طریقے جو مسلمان ہیں، جو ہمارے 4 صوبے تھے، جو آج سٹنگ 4 صوبے ہیں، جو جہاں پہ مسلم اکثریتی علاقے ہیں، وہاں پہ کم از کم مسلمانوں کو اپنی جو گورنمنٹ ہے وہ بنانے کی اجازت مل جائے اور وہ جداگانہ انتخاب کے ذریعے سے اپنے نمائندے منتخب کریں۔ لیکن جب 1947 کے بعد پاکستان بن گیا تو پھر پاکستان جو تھا وہ، میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو قائد اعظم وفاقی جو صدارتی طرز حکومت کے طور پہ، چونکہ اگر وہ پارلیمانی ہوتے تو وہ گورنر جنرل نہ بنتے، ان کے ذہن میں کلیئر تھا، لیکن بہرحال جو حقائق ہیں ان کے مطابق بات کریں تو جو دستیاب ہمارے پاس اخبارات کے ذریعے سے ہسٹری ہے اس کے مطابق لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پارلیمانی نظام ہے، لیکن میری پرسنل رائے یہ ہے کہ پاکستان میں صدارتی جو نظام ہے وہ بہتر ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 1999 میں جنرل مشرف نے 12 اکتوبر 1999 میں نواز شریف کو معزول کر کے اور ملک میں مارشل لاء کا نفاذ کر دیا تھا، تو اس کے بعد پھر یہ ان کو جلا وطن کر دیا، اور یہ 13 سازش کیس کی وجہ سے جلا وطن ہوئے۔ تو جب یہ جلا وطن ہوئے تو یہ لندن چلے گئے۔ پہلے تو یہ سعودیہ گئے تھے نا، تو سعودیہ میں بعد میں پھر ان کو لندن بھیج دیا گیا۔ جب یہ لندن گئے تو پھر انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی سٹارٹ کی، بے نظیر بھٹو کے ساتھ مل کے انہوں نے میثاق جمہوریت کے نام سے ایک ڈاکومنٹ کو سائن کیا، جس میں انہوں نے اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے ایک ڈاکومنٹ سائن کیا۔ بنیادی طور پہ ایسا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جتنی بھی بڑی یہ پیپلز پارٹی، ان کے پاس پاکستان کے مایہ ناز وکلا ہیں۔ اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ جو ہمارا لاز ہیں، یہ جو ہمارے پاکستان کے قوانین ہیں، یہ کیوں نہیں ڈیلیور کر پا رہے، کیوں نہیں ہم ایک آزاد، خود مختار اور فلاحی ریاست بن پائے، جو قائد اعظم کا خواب تھا، جو قائد اعظم بنانا چاہتے تھے، جو ہمارا مقصد تھا پاکستان کو حاصل کرنے کا۔ تو عزیز طلباء، ہم نے جو انہوں نے میثاق جمہوریت کیا تو اس کی پھر عملی فارم انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے 18 امینڈمنٹ کے نام سے انہوں نے ترمیم کی، جس کی ذمہ داری تھی یہ جو بعد میں ہمارے سینیٹر بنے رضا ربانی صاحب۔ انہوں نے بڑی چلاک ہوشیاری سے، اس وقت ہمارے ملک کے حالات ایسے تھے کہ ملک میں دہشت گردی عروج پہ تھی، بم دھماکے تھے، اور پولیٹیکلی بھی کافی چیزیں ایسی تھیں کہ بے نظیر کی موت ہو چکی ہوئی تھی، اور اس وجہ سے بھی
پیپلز پارٹی اپر ہیڈ تھا، اپر ایج تھا، اور مشرف صاحب جو تھے ان کو انہوں نے پھر بعد میں صدارت سے بھی ان کو ہٹا دیا، ان سے استعفیٰ لے لیا. تو جنرل اشفاق پرویز کیانی جن کو انہوں نے بعد میں ایکسٹینشن بھی دی تھی، اور وہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جمہوریت کو موقع دیا جائے کہ یہ پراسپر ہو، یہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے یہ پاکستان میں چلے. لیکن بدقسمتی سے اس وقت اس ترمیم کو اس طرح نہیں دیکھا گیا جیسے اس کو دیکھا جانا چاہیے تھا، کہ اس ترمیم کے اندر اگر اس کے اندر کوئی خامیاں تھیں تو اس وقت اس وکلا کے ذریعے سے اس کو چیک کرنا چاہیے تھا، جو کہ اس کو چیک نہیں کیا گیا. تو اگر اس کو چیک کر لیا جاتا تو آج یہ مسائل نہ ہوتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنرل صاحب کی شاید یہ اپنی تھی کہ ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ یہ چلیں اور یہ نظام کو لے کے چلیں. لیکن انہوں نے بعد میں اب اس کی عملی شکل آ گئی. میں تو اس کو ایک اور چیز بھی اس میں دیکھتا ہوں کہ وہ یہ دیکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک پروسیس تھا پاکستان کو توڑنے کا، پرانا ایک پروسیس تھا کہ پاکستان کو توڑا جائے، اور اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے جو پلاننگ کی تھی وہ یہ پلاننگ تھی کہ ایک پاکستان کو بلکنائز کر دیا جائے، انہیں اسمالر یونٹس کر دیا جائے، تاکہ یہ جو دنیا کے لیے ایک تھریٹ ہے اور یہ ایک تھریٹ نہ بنے دنیا کے لیے، اور اس کو بلکنائز کر دیا جائے، اسمالر یونٹس کر دیا جائے. تو 18ویں ترمیم میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک تھی، ایک ون آف دی ریزن تھا کہ اس کو اسمالر یونٹس میں کر دیا جائے. اور اس کی عملی شکل آج کل آپ کرونا کی شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ وفاق کچھ کہتا ہے، اس کی اکائیاں جو ہیں صوبائی حکومتیں اپنے اصول کے مطابق چل رہی ہیں، تو ایک عجیب کنفیوژن کریٹ ہے. تو ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. جو پاکستان کے آئین میں 18ویں ترمیم تھی، یہ 18 اپریل 2010 میں اس وقت کی قومی اسمبلی میں پاس کی گئی تھی. بعد میں اس کو سینٹ سے بھی پاس کروا لیا گیا تھا. آصف علی زرداری صدر پاکستان تھے اس وقت، اور جناب جو قائد ایوان تھے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب تھے. تو یہ اس ترمیم کے تحت ہی صوبہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا. اس کے علاوہ اس ترمیم کے اندر جو کافی چیزیں ایسی کی گئیں جس میں اس کو جو آئین کی 100 جو آرٹیکلز تھے ان کے اندر چھیڑخانی کی گئی، جو بڑی بنیادی طور پہ ایک پورا سٹرکچر ہی چینج کر دیا گیا. آئین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا گیا کہ آئین جو 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا، اس نے اب وہ خود بنایا تھا، اور اس نے بناتے ساری خود بھی آتے ساری 5-7 ترامیم خود کرتی تھی. تو انہوں نے اس بات کو انہوں نے اس کی جو منطق تھی وہ یہ سوچی کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کو اس لیے کیا گیا کہ اس سے پہلے جتنے بھی جو تھے، جنرل ضیاء الحق آئے، جنرل مشرف آئے، انہوں نے جو آئین کا حلیہ بگاڑا، تو اس آئین کو ہم واپس اس کی اصل روح میں لے کے آتے ہیں. کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو نے دیا، اور وہ پیپل پارٹی کے بانی تھے، تو پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ یہ کریڈٹ ہم لیں. تو انہوں نے پھر اس کے اندر سے 100 جو تھی، اس ٹائم کسی نے اس طرف غور نہیں کیا کہ یہ جو 100 ترامیم کو چھیڑا جا رہا ہے، اس سے کافی چیزیں جو ہیں خراب ہو جائیں گی. ہم اس کی تفصیل پہ نہیں جائیں گے آئین کے ان آرٹیکلز کے اوپر، یہ چونکہ ایک قانونی بحث ہے. ہمیں تو صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہ آئین 18ویں ترمیم سے پاکستان کو کیا بینیفٹس ہوئے، اور ایک ایز اے طالب علم کی حیثیت سے ہمیں 18ویں ترمیم کو کیسے دیکھنا ہے. تو بیسیکلی بنیاد تو وہی تھی کہ یہ جو ملک تھا، یہ جو آئین تھا، اس کو فوجی آمروں نے تباہ و برباد کر دیا. تو اس دور میں کی گئی جتنی بھی ترامیم تھی، 17 جو امینڈمنٹ اس سے پہلے ہو چکی ہوئی تھیں، ان کو کسی کو تو ختم کر دیا گیا، کئی ترامیم کو اس کے سے کہیں کو انہوں نے اس کے اندر جو ہے ان کے آرٹیکلز کے اندر چھیڑخانی کر کے، تو بنیادی طور پہ جو 1973 کا آئین تھا، جو یہ چاہتے تھے کہ صوبائی اکائیوں کو سارے اختیارات دے دیے جائیں، مالیاتی بھی اور انتظامی اختیارات بھی. اور اس کی آپ آج مثال بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ کنفیوژن کریٹ ہو گیا ہے. ابہام کا شکار ہو گئی ریاست، اور اس کی وجہ سے پھر اسی میں ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اور ترمیم انہوں نے یہ کی گئی کہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ بلوچستان کے جو سپیلنگز تھے وہ پاکستان میں پہلے جو انگریز لکھتا تھا اس کو چینج کیا. سندھ والوں نے کہا جی ہمارے نام کے ساتھ جو سپیلنگ ہے سندھ کے، اس کو چینج کریں، اس کے اندر ایچ کا اضافہ کریں. انہوں نے ایچ کا اضافہ کرنے کے لیے
اس کے سپیلنگ کو چینج کیا. ان کی یہ بھی ایک مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ برطانوی راج کی باقی چیزوں کو چینج نہیں کرنا, CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ کو چینج نہیں کرنا, سول پروسیجر کوڈ کو چینج نہیں کرنا, پاکستان پینل کوڈ کو چینج نہیں کرنا, قانون شہادت ایویڈنس جو لا آف ایویڈنس ہے اس کو چینج نہیں کرنا. اس کے علاوہ سارے ہی قوانین جو انگریز کے دیے ان کو چینج نہیں کرنا, لیکن اس کے نام کے اوپر تھا کہ سندھ جو ہے SIND لکھا جاتا ہے, اس کے ساتھ H لگایا جائے, تاکہ ہم جو ہیں یہ جو برطانوی راج کے دور میں جو ناموں کو استعمال کیا جاتا تھا ہماری سندھ دھرتی کو, اس سے چھٹکارا پایا جائے. اس کے علاوہ انہوں نے آرٹیکل 6 کے اندر بھی کو دوبارہ ریسٹور کیا کہ جو بھی آئین کو آئندہ چھڑے گا تو اس کے اوپر سنگین غداری کا مقدمہ قائم کیا جائے گا. بعد میں انہوں نے پھر اسی امینڈمنٹ کے تحت جنرل مشرف کے اوپر جو ہے وہ کہ ایز اے غداری کا کیس بھی چلایا, اور اس کے اندر جو ہے آرٹیکل 6 کے اندر جو ہے اس کے اندر ایک نئی شک ایڈ کی, اس میں یہ بات ایڈ کی جس کو سب آرٹیکل 2 کا کہ اس جو بھی کوئی جو تھا مارشل لا لگانے کے بعد جب وہ انڈوز کرا لیتا تھا تھرو جوڈیشل جو ہے تحفظ حاصل کر لیتا تھا یا اسمبلیوں سے استثناء حاصل کر لیتا تھا, تو اس کا راستہ بند کر دیا گیا. انہوں نے بیسیکلی کوشش یہ کی کہ ان کو بند کر دیا جائے یہ ہمیشہ کے لیے. اس کے علاوہ جو بنیادی طور پہ جو آرٹیکل تھا آرٹیکل 25A, جس کے مطابق جو تعلیم تھی وہ ریاست کی ذمہ داری تھی, تعلیم کو لازمی اور مفت کرنا. اس میں بنیادی طور پہ یہ میں جو سمجھتا ہوں کہ اس ترمیم کو کرنے کا بنیادی فائدہ انہوں نے فنڈز حاصل کرنے کا تھا. اگر یہ تعلیم جیسے دیکھیں اگر تعلیم کے ساتھ انہوں نے تعلیم کو بہتر کرنا ہوتا, واقعی مفت کرنی ہوتی, تو اس کے اور بڑے طریقے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے سے ہم تعلیم کو کر سکتے ہیں. گورنمنٹ سیکٹر ہر کام نہیں کر سکتی, پوری دنیا میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے سے اس کو کیا جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ ان فنڈز کو حاصل کرنا تھا کہ یہ جو فنڈز ہیں یہ صوبوں کو منتقل ہو جائیں. تو تعلیم بھی یہ لے گئے, صحت بھی اسی ترمیم کے تحت یہ لے گئے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے یہ انہوں نے زیادتی کی. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بڑی تھی آئین کے آرٹیکل 58(2)B جو جنرل ضیاء الحق نے متعارف کرائی تھی, جس کے تحت جو ہے قومی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے اختیارات صدر کے پاس تھے. تو انہوں نے وہ بھی ریورس کی, اس کا مکمل خاتمہ کیا اور ایک نیا پروسیس بنا دیا کہ آئین کے آرٹیکل کے تحت جو ہے صدر جو ہے پارلیمان کو تحلیل کرنے کا جو اختیار تھا وہ اسے انہوں نے واپس لے لیا, اور انہوں نے کوشش کی کہ اس کا اختیار ایک جوڈیشل کمیشن کو اور پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی کے سپرد کر دیا کہ وہ اس ترمیم کو اس پروسیس کو وہ دیکھیں گے. اور جو صدر تھا پہلے 58(2)B کے تحت اس اسمبلی کو ڈیزالو کر دیتا تھا, وہ اب ڈیزالو نہیں کر سکتا. اسی طرح جو انہوں نے دیگر قوانین کو بھی ترمیم کی ان میں, تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ تمام جو اختیارات تھے وہ صوبائی گورنمنٹ کے پاس آ گئے, اور تمام ریاستوں صوبائی جو وزیر اعلیٰ تھے وہ اسٹرانگ ہو گئے. اب اس میں دیکھیں ایک کیسا انہوں نے فائدہ اٹھایا. اس وقت جو اس ترمیم کا سب سے بنیادی فائدہ تھا وہ تو سندھ گورنمنٹ کے پاس بھی آ گیا, پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ میں تھی, پنجاب میں شہباز شریف جو تھا مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, وفاق میں یوسف رضا گیلانی تھے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ پنجاب کو ہوا کہ جو پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ تھا وہ عملاً پرائم منسٹر سے زیادہ اسٹرانگ ہے, آج بھی وہ پرائم منسٹر سے زیادہ اسٹرانگ ہے, اس کے پاس زیادہ اختیارات ہیں. یہی وجہ کہ ہاں صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ پائی کہ وہ اس کو کس طریقے سے لیں, اور انہوں نے ایک ڈمی صاحب چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب کو بھیجا کہ سارا میں خود ہی کنٹرول کروں. تو یہ 18 امینڈمنٹ کی وجہ سے ایسا ہوا. تو اب جو مالیاتی اختیارات اور انتظامی اختیارات تو سارے آ گئے, کن کے پاس؟ وزیر اعلیٰ کے پاس آ گئے. اور جو انٹرنیشنل میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل یہ ایک کوشش تھی کہ پاکستان کو بلکنائز کرنے کی یہ ایک کوشش ہے, اور اس میں کیا. اور آج مسلح افواج کو بھی یہ بات سمجھ آئی ہے, اور چیف آف آرمی اسٹاف اکثر اپنی صحافیوں کے ساتھ بات چیت میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ 18 امینڈمنٹ جو ہے یہ اس نے جو آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے, ریاست کا بھانگ کا شکار کر دیا. یعنی کہ اس ٹائم یہ دیکھیں کہ سارے جو مالیاتی اختیارات اور انتظامی اختیارات ہیں NFC وارڈ کی وجہ سے, پہلے تو NFC وارڈ ہوتا تھا تو وہ تو سیکریٹریٹ بھی انہوں نے بنایا, تو یہ سب جو چیزیں ہیں
یہ انہوں نے صوبوں کو منتقل کر دیں. اور اس کا جو بڑی بات کرتے ہیں ہمارے جو بلاول بھٹو صاحب ہیں، بڑی اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور بڑا افسوسناک بات ہے. واقعی وہ بات تو ٹھیک ہے کہ جیسے عوام ویسے حکمران. اور میں تو بھی اکثر جب یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب بڑے ایماندار آدمی ہیں، تو میں اس قرآن کی آیت جو سورۃ العمران کی آیت ہے اس میں بڑا پریشان ہوتا ہوں اور حدیث کے مطابق پریشان ہوتا ہوں. کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی اصول بدل لیا ہے اب کہ حکمران ہمارے پاکستان کا ایماندار ہے، عمران خان صاحب ایماندار ہیں، رعایا آج بھی کرپٹ ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک اسٹیٹس لگایا تھا، اس اسٹیٹس کے اوپر میں نے یہ اپنے دوستوں سے یہ رائے لی. اور جب یہ رائے لی تو اس بات کو ہم نے پوچھا تو 99% جو تھے تمام لوگوں کی رائے، یہ متفقہ رائے یہ تھی کہ پاکستان کی عوام زیادہ کرپٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، عوام کرپٹ ہے تو اس وجہ سے ان کا لیڈرشپ کرپٹ ہے. جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں. تو یہ تھی 18ویں ترمیم. اب اس کو چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ 8 اپریل 2010 میں اس ترمیم کو لایا گیا تھا. اس کے ذریعے سے، اس ترمیم کے تحت جو میں نے آپ کو بتایا NFC ایوارڈ کے ذریعے سے زیادہ اختیارات جو تھے مالی اور انتظامی وسائل صوبوں کو منتقل کر دیے گئے، اور وفاقی اور پارلیمانی جو تھے وہ جو قانون سازی کے اختیارات بھی انہوں نے سارے ان کو دے دیے. تو اب دیکھیں اسی امینڈمنٹ کی وجہ سے شہباز شریف کے پاس کھل کے کھیلنے کا موقع ملا. اس نے سارا جو فنڈ تھا، جو پنجاب کا جو سارا فنڈ تھا، وہ اس نے لاہور میں جھونک دیا. میٹرو بس بنائی، اس کے بعد اورنج ٹرین بنائی، یعنی کہ سارا فنڈ انہوں نے، اور اس کی مساوی تقسیم نہیں ہو سکی. دیکھیں آج جو سیاستدان ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کو فنڈ کا رونا ہے. پوری دنیا میں جتنے بھی ممبران پارلیمان ہوتے ہیں، ان کا کام قانون سازی ہوتا ہے. ریاست کے جو شہری ہیں ان کی امن و امان، ان کی زندگانی کو بہتر کرنے کے لیے، ان کو پراسپر کرنے کے لیے، اچھے انسان تخلیق کرنے کے لیے، کریکٹر انسان سازی کے لیے کام کرتے ہیں، قوانین بناتے ہیں تاکہ چونکہ انسان امن اور سکون میں زیادہ پراسپر ہوتا ہے. قرآنی بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 چیزوں کی سینٹٹی دی ہوئی ہے. حرمت ہے، اس کی جان کی حرمت ہے، اس کے مال کی حرمت ہے، اس کی عزت کی حرمت ہے. دیکھیں اس کی عزت، یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. جب اس قرآن نے ان چیزوں کو کہا گیا تو یہی ریاست کی ذمہ داری ہے بنیادی طور پہ کہ وہ اپنے شہریوں کے جان و مال، ان کی تحفظ کی ذمہ داری لے اور اس بات کو سمجھے. اور اسی طرح یہ انہوں نے 18ویں ترمیم کا فائدہ کیا اٹھایا؟ زیادہ سے زیادہ فنڈ ان کو مل جاتے ہیں. اب اس فنڈ سے یہ اپنی من مرضی کرتے ہیں. صحت کے بھی ان کے پاس ہیں، تعلیم کے ان کے پاس ہیں، اور NFC کا سیکریٹریٹ نہیں بنا، اور اس موجودہ حکومت نے تو آج تک اس کا سیکریٹریٹ بنایا ہی نہیں. کوئی میٹنگ بھی نہیں کرنے کی زحمت کی. سب چٹے بٹے ہیں اس چیز کو لے کے. اور یہ جو کرونا کا جو واقعہ ہے، اس میں جو ابہام سامنے آیا، وہ اس کی بنیادی وجہ بھی یہ سب کچھ ہے. تو عزیز طلباء، یہ جو 18ویں ترمیم ہے، یہ بیسیکلی 17 جو امینڈمنٹ ہو چکی تھیں، اس کا جواز یہ تھا کہ یہ جو آمر ہیں، جیسے جنرل محمد ضیاء الحق جنہوں نے مارشل لا لگایا تھا پرویز مشرف کے اقدامات کو، 58(2)B کو جو صدارتی اختیار تھا پارلیمنٹ کو ڈیزولو کرنے کا، وہ واپس لیا گیا. اس کے علاوہ 100 جو آئین کے آرٹیکلز تھے ان کے اندر اس کو چھیڑ چھاڑ کی گئی. بنیادی وجہ وہی تھی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اختیارات مل جائیں. اگر یہ نیک نیت ہوتے، اگر ان کے اندر نیک نیتی ہوتی، تو یہ جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ قانون سازی ہے. ان کا کام سڑکیں، گلیاں، نالیاں نہیں بنوانا. یہ کام پوری دنیا میں کمیونٹی لیول پہ بلدیاتی نظام کرتے، اور ہمارے ملک میں کبھی بھی بلدیاتی نظام کو نہیں لایا جاتا. تو اگر آپ کو اس بارے میں کوئی کوسچنز ہوں تو آپ اس پہ ضرور بات کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں ہم اس پہ مزید بات کریں گے. السلام علیکم.